تاریخ میں چند ایسے فاتحین گزرے جن کے عزائم اور کارنامے صدیوں بعد بھی یاد رکھے جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک نام ہے سلطان محمود غزنوی کا، جنہوں نے بر صغیر کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ سلطان محمود غزنوی 971 عیسوی میں موجودہ افغانستان کے شہر غزنی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سبکتگین نے بچپن سے ہی ان کی تربیت جنگی حکمت عملی، انتظامی امور اور علم و ادب کی سرپرستی میں کی۔ یہی وجہ تھی کہ محمود چھوٹی عمر سے ہی غیر معمولی ذہانت اور قائدانہ صلاحیتوں کے حامل بن گئے۔ سن 998 عیسوی میں محمود غزنوی نے سلطنت کی قیادت سنبھالی اور ایک طاقتور حکمران کے طور پر ابھرے۔ انہوں نے بہت جلد اپنی سلطنت کو وسعت دینا شروع کیا، جس میں افغانستان، ایران اور وسطی ایشیا کے کئی علاقے شامل تھے۔ سن 1001 عیسوی سے 1027 عیسوی تک محمود غزنوی نے ہندوستان پر کل 17 حملے کیے۔ ان حملوں کے مقاصد صرف جنگ یا لوٹ مار نہیں تھے، بلکہ ان کے سیاسی، معاشی اور مذہبی پہلو بھی واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ سلطان محمود کا سب سے مشہور اور متنازع حملہ 1026 عیسوی میں گجرات کے مشہور مندر سومناتھ پر تھا۔ اس مندر کی دولت اور مذہبی اہمیت کی وجہ سے اسے ایک ناقابل تسخیر مقام سمجھا جاتا تھا، لیکن سلطان محمود کی فوج نے نہ صرف مندر فتح کیا بلکہ یہاں سے بے تحاشا خزانہ بھی حاصل کیا، جس سے غزنی کی معاشی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ سلطان محمود محض ایک جنگجو بادشاہ نہیں تھے، بلکہ وہ علم، ادب اور ثقافت کے بھی بڑے سرپرست تھے۔ ان کے دربار میں شاعر، فلسفی اور سائنسدان بڑی تعداد میں جمع تھے۔ مشہور ایرانی شاعر فردوسی نے اپنا شاہکار شاہنامہ سلطان محمود کے نام سے منسوب کیا، جس نے فارسی ادب کو نئی بلندی عطا کی۔ سلطان محمود نے غزنی شہر کو تہذیب و ثقافت کا عظیم مرکز بنا دیا۔ یہاں شاندار مساجد، درسگاہیں اور باغات تعمیر کروائے۔ اس دور میں غزنی کو علم و ثقافت کا مرکز کہا جاتا تھا، جہاں دور دراز سے لوگ تعلیم و تربیت حاصل کرنے آتے تھے۔ محمود غزنوی صرف فاتح ہی نہیں بلکہ ایک منظم حکمران بھی تھے۔ انہوں نے اپنی سلطنت میں ٹیکس کا نظام، فوجی تنظیم، عدالتیں اور انتظامی امور انتہائی مستحکم بنیادوں پر قائم کیے۔ ان اقدامات نے سلطنت کو طویل عرصے تک مضبوط اور مستحکم رکھا۔ ہر تاریخی شخصیت کی طرح سلطان محمود کی زندگی بھی تنازعات سے خالی نہیں۔ جہاں ان کے مداح انہیں اسلام کی عظیم فاتح اور تمدن کے محافظ کے طور پر دیکھتے ہیں، وہیں مخالفین مندروں کی تباہی اور جارحانہ حملوں پر تنقید کرتے ہیں۔ تاریخ دان آج بھی ان کے کردار کے ان دو رخوں پر بحث کرتے ہیں۔ اپنی زندگی میں محمود غزنوی نے ایران، وسطی ایشیا، افغانستان اور شمالی ہندوستان تک وسیع سلطنت قائم کی۔ یہ سلطنت اس وقت دنیا کی طاقتور ترین حکومتوں میں شامل تھی اور محمود کے بعد بھی کئی صدیوں تک اس کا اثر و رسوخ برقرار رہا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنی زندگی کے آخری سال سلطنت کو مضبوط کرنے اور انتظامی امور کو بہتر بنانے میں صرف کیے۔ 1030 عیسوی میں انہوں نے اس دنیا کو الوداع کہا۔ ان کی موت کے بعد غزنوی سلطنت کا زوال تو ہوا، مگر ان کی عظیم الشان روایات اور تاریخی اثرات زندہ رہے۔ آج بھی محمود غزنوی کا نام تاریخ میں اہم مقام رکھتا ہے۔ تاریخ انہیں کبھی عظیم فاتح، کبھی علم و ثقافت کا سرپرست اور کبھی متنازع شخصیت کے طور پر پیش کرتی ہے۔ ان کی زندگی ایک ایسا آئینہ ہے جس میں طاقت، ثقافت اور تنازعات کا امتزاج واضح نظر آتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی تاریخ کے ان کرداروں میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی طاقت اور ذہانت سے ایک نئے عہد کو جنم دیا۔ ان کی کہانی آج بھی ہمیں تاریخ کے پیچیدہ مگر دلکش سفر کی یاد دلاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تاریخ کی مزید دلچسپ ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں۔ شکریہ۔